السلام علیکم ناظرین، پروگرام حکمت اور روحانیت کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ ہر پروگرام میں ہم وہی باتیں، وہی سوالات حکیم صاحب سے کرتے ہیں جو کہ آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں اور آپ ان کے جوابات کے منتظر رہتے ہیں. تو بالکل جناب، پروگرام کا ٹائم کم ہے، سٹارٹنگ میں زیادہ ٹائم نہیں میں آپ کا لوں گا کیونکہ میں حکیم فرحان تاریخی صاحب کو جلدی سے جلدی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں تاکہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھے جائیں. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. حکیم صاحب، مجھے یہ بڑی ایک بات ریکویسٹ آ رہی ہے کہ بھائی اسٹارٹنگ زیادہ لمبی نہ کیا کریں کیونکہ سوالات کم ہوتا ہے، ہم منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے سوالات کب پوچھے جائیں گے. تو آپ اگر اجازت دیں تو سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کی آنکھ میں کھٹکن رہتی ہے اور بہت زیادہ علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آنکھ میں ایسے آ کے لگتی ہے، کوئی کیڑا لگ جاتا ہے، صحیح. کوئی کنکر ایسے چلا جاتا ہے، وہ مسل لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. صحیح. اس کے لیے پریشان ہونے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. صحیح. استہ خطوس صحیح. 25 گرام، 10 گرام بادام. صحیح. اس کا سفوف بنا لیں. 2 چٹکی رات سونے سے پہلے اور صبح نہار منہ آدھے کپ گرم پانی سے اس کو پلائیں. اس کے ساتھ ساتھ عرق گلاب سے آتشا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، عرق گلاب سے آتشا. سیاد شاہ. سیاد شاہ. اچھا، یہ کوئی ڈفرینٹ نام؟ ہاں، یہ مل جاتا ہے، ہمارے پاس ہوتا ہے. صحیح. اچھا، وہ 2 قطرے دونوں آنکھوں میں ڈالنے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. یہ بہت فرد بخش ہوتا ہے. صحیح. یہ کم از کم اس کو 15 دن کروائیں. صحیح. اللہ نے چاہا تو اس بچی کے کھٹکن کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ میری تمام بچوں سے، بڑوں سے سب سے درخواست ہے کہ اگر کبھی کوئی کیڑا یا کوئی ہلکی سی کنکری یا کوئی ایسی چیز چلی جائے، سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پلک کا بال ٹوٹ کے آنکھ میں چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو رگڑیں نہیں. کوشش کریں کہ آپ پانی لے کے، سادہ پانی نلکے سے، اس کو چلو بنا کے اور آنکھ میں ڈالیے اور آنکھ کو کھولیں بند کریں، کھولیں بند کریں، کھولیں بند کریں. کوئی بھی چیز انوانٹیڈ آنکھ میں چلی گئی تو اس سے نکل جائے گی. زبردست. ٹھیک ہے. نلکا کھول کے اس میں سے چلو بنا کے پھر آپ یہ کرتے جائیں. صحیح. یہ 10 12 15 20 سیکنڈ کا عمل ہے. صحیح. لیکن یہ 10 12 20 سیکنڈ آپ کے لگانا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ جیسے اب یہ پتہ نہیں کب سے مسئلہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. صحیح. صحیح. تو یہ کر لیا کریں، رگڑنا نہیں ہے آپ کو ان اینی کیس. صحیح. صحیح. جی. اچھا حکیم صاحب، ایک چیز اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ آج کل پانی میں بھی تھوڑے چھوٹے سے نا کیڑے آ رہے ہیں، تو جب بھی آپ چلو میں پانی لیں آنکھ کے لیے تو پہلے اس کو دیکھ لیں کہ پانی کلیئر ہے تو پھر آنکھ کی طرف اس کو لے کر جائیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور ڈیزیز آپ کو لگ جائے. آپ کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بیماری کو کہتے ہیں نا کہ اس کو ہار دے سکیں کہ جو آپ کو لاحق ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ہم پھر بھی بتاتے ہیں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. عزیز حکیم صاحب، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں لیکن فالیکلز کا ایشو ان کے آیا ہے رپورٹس میں. اب یہ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو اولاد نہیں ہے؟ یہ ان کی زوجہ کا مسئلہ ہوگا. جی. زوجہ کا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایشو خواتین کا ہی ہے. اچھا، ان سے کہیے گا کہ ساری اپنی رپورٹس مجھے واٹس ایپ کر دیں. صحیح. اپنی بھی اور زوجہ کی بھی. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ میں پھر اس کو چیک کر کے ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ جن لوگوں نے رپورٹس کروا لی ہوتی ہیں. صحیح. تو اس میں تشخیص میں آسانی رہتی ہے، پھر استخارہ بھی کر لیتے. صحیح. ان کو پھر مفید مشورہ ان کو واٹس ایپ میں کر دوں گا انشاءاللہ. ایسے یہ آج کل بہت مسئلہ چل رہا ہے. صحیح. 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 اچھا حکیم صاحب، ایک چیز اور پوچھا ہے کہ ایک بھائی نے کہ ان کے 3 بچے ہیں اور پرابلم یہ ہے کہ تینوں بچوں کے ٹائم پر شروع کے 3 سے 4 دن تو مدر فیڈ ہوا لیکن اس کے بعد ایسے سوکھتا ہے دودھ کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جاتا ہے، اور ان کے وسائل بھی اتنے نہیں ہیں اور بہترین ہوتا ہے، بہترین غذا کہا جاتا ہے ماں کے دودھ کو. تو انہوں نے کہا کہ کچھ نسخہ ایسا تجویز کر دیں کیونکہ پھر ان کے گھر ماشاءاللہ ایک نئے مہمان کی آمد متوقع ہے. صحیح. پمبا دانہ آتا ہے مارکیٹ میں. پمبا دانہ. کوئی پمبا دانہ کہتا ہے، پمبا دانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ پے نون بے مد، پمبا دانہ. ٹھیک ہے. یہ لے لیں، اس کا سفوف بنا لیں. صحیح. 1 چائے کا چمچہ صبح دودھ میں ڈائلیوٹ کر کے نہار منہ، اور 1 چائے کا چمچہ شام کو 5-6 بجے، یہ ابھی سے پلانا شروع کر دیں. دوران حمل بھی کچھ نہیں کہتا، یہ پلا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بہترین ہے، مولد دودھ ہے، یہ لبن جس کو کہتے ہیں. صحیح. مولد لبن صحیح لفظ ہے. صحیح. طبی. تو یہ انشاءاللہ کرائیں، اس سے بہت فرق پڑے گا. اور بچی جو بھی زوجہ ہیں ان کی، تو اس کو موسمی پھل لازمی کھلائیں. آج کل اسٹرابیری آ رہی ہے، اس کا شیک پلائیں. اچھا، اسٹرابیری کی اسکن اتار لیں کیونکہ اس کے اندر جو بیج لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے دانے، وہ قبض کرتے ہیں. صحیح. تو اسٹرابیری بڑی بڑی آ رہی ہیں آج کل اتنی بڑی، وہ اس کا شیک پلائیں.
چیکو کا شیک پلائیں, یہ صبح شام ایک ایک گلاس ان کو پلائیں, وہ بھی ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. لیکن حکیم صاحب انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اتنے افورڈیبل نہیں ہے. چیکو 100 روپے کلو ہے بھائی, خالی چیکو ہی پلا دیں. صحیح صحیح. اچھا دودھ نہیں پلا سکتے کوئی بات نہیں, صبح شام یا کم از کم دوپہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد ایک ایک پاؤ چیکو کھلا دیں ان کو. اب وہ ایک پاؤ لیں گے, اس میں سے بیج بھی نکلے گا, اس کی اسکن بھی نکلے گی, وہ کٹ کٹا کے بیچارہ 160-170 گرام رہ جائے گا. صحیح 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 نا, تو اس کو کھلائیں انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا. 50 روپے روز تو افورڈ کر لے گا نا. نہیں, ایک بھائی نے اور بھی لکھا ہے, بہن نے بلکہ لکھا ہے حکیم صاحب, وہ بھی اچھا آج جو زیادہ تر مسئلے ہیں وہ ایکسپیکٹڈ پہ آ رہے ہیں, کہ ایک بہن نے لکھا ہے کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے اور 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب ہم پر کرم کیا ہے, لیکن میرے میاں کی استطاعت اتنی نہیں ہے. موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں. مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ریگولر بیسس پر دودھ پیو, لیکن میری پاکٹ اجازت نہیں دیتی کہ ہم دودھ استعمال کر سکیں, یعنی میں دودھ پی سکوں. اور اولاد کی ان کو بھی بہت خواہش ہے اور مجھے بھی بہت خواہش ہے. تو حکیم صاحب کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ میں اس کا نیم و بدل استعمال کر کے اور وہی افادیت حاصل کروں, کہ ڈاکٹر نے مجھے دودھ پینے کے لیے کہا ہے. اگر ان کو آرام سے صحیح. گڈیاں مل جاتی ہیں, گڈیاں, گڈیاں اوکے بکرے کی گڈیاں, اوکے, تو وہ یہ ہوگا, وہ تھوڑا اکنامیکل رہتی ہیں, اس کی یخنی بنا کے پئیں. اچھا اگر وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے تو مرغی کے پنجے, اس کی یخنی بنائیں, بہت آسانی سے مل جاتے ہیں, اور اس کی یخنی صبح دوپہر شام 3 ٹائم پئیں. یہ گرم نہیں ہوتی. صحیح صحیح نا, بس یہ ہے کہ جب اس کی آپ یخنی بنا رہے ہو تو لہسن ادرک کے ساتھ میں جو گرم مسالہ ثابت ڈلتا ہے وہ کم ڈالیے گا. صحیح صحیح صحیح. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ 12 مسالے کے چکر میں آپ اس کو تیز کر لیں, وہ آپ کے معدے میں حدت کر جائے. صحیح تو وہ آپ یہ کریں, اللہ خیر کرنے والا ہے. کوشش کر لیں کہ جو پھل آرام سے اویلیبل ہوں, جیسے میں نے ابھی چیکو کا کہا, کم از کم 1 پاؤ ہی کھا لیں. حکیم صاحب لکھا ہے کہ میں 1 پاؤ دودھ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. دودھ کی تو بات ہی نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پھر حالات لکھ دیے. 25 روپے کی آئے گی 1 پاؤ چیکو, صحیح, کم از کم وہی کھا لیں. صحیح. Something is better than nothing. کچھ تو جسم میں تقویت جائے گی نا. اس سے بہتر ویسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جیسے امیر کے لیے سیب ہے اور غریب کے لیے بیر ہے, تو بیر کا استعمال ہو سکتا ہے بھائی, جو بھی سستا پھل مل جائے, جو یہ کھا سکیں, جو افورڈ کر سکیں, جو ان کو اچھا چیکو کی افادیت یہ ہے کہ وہ مقوی اعصاب ہے, کہ وہ اس وقت جی جی ان کے لیے اور بچے کے لیے بہت بہترین ہے. صحیح صحیح. اچھا بیر جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے, صحیح. اب تو اچھے بیر 40 روپے مل رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ میں چونکہ اس لیے چیزیں لے کے آتا رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے. سے گھرداری والی بات ہے, بڑے اچھی کرتے ہیں حکیم صاحب. واقعی میں کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ حکیم صاحب ریٹس بتا دیتے ہیں, پھر ہم جا کے لڑ بھی لیتے ہیں کہ یہ ہم نے ہمارے پاس ہے موجود, تو آپ کا جو ایک پروگرام ہوتا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں لوگ, تو یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے. اچھا حکیم صاحب, ایک بنانا بھی لے سکتی ہیں یہ. بنانا تو قبض کی طرف نہیں, 2 بنانا 4 بنانا یہ صبح نہار منہ لے لیں. صحیح صحیح نا, وہ بھی آج کل اکنامیکل آ رہے ہیں, بڑے 30-35 روپے درجن مل جاتا ہے درمیانے اکیلا. صحیح صحیح صحیح. اچھا حکیم صاحب, ایک اور بہن نے لکھا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں دوسری دفعہ. پہلی دفعہ میں بھی یہی مسئلہ ہوا تھا کہ ان کا ویٹ بہت زیادہ پٹ آن ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ ان کو چڑھاتے تھے موٹی موٹی کہہ کر, اور پھر ان کا جو ہے وہ توجہ اپنی بیوی کی طرف سے ہٹ گئی. انہوں نے بہت مشکل سے اپنا وزن کم کیا, ان کا بچہ 3 سال کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کر دیا, اور اب وہ بہت ڈر رہی ہیں کہ اس دفعہ ان کا ویٹ زیادہ پٹ آن نہ ہو جائے. تو حکیم صاحب سے بولیں کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میرا بیبی ہیلدی ہو لیکن میں موٹی نہ ہوں. دوران حمل بڑی عجیب بات ہے جی جی, کہ آدھا ٹائم جو آپ غذا کھاتے ہیں 9 مہینے میں, جی جی, تو آدھا ٹائم آپ کے بیبی کو لگتا ہے, آدھا ٹائم آپ کو لگتا ہے. صحیح. درخواست یہ ہے کہ ابھی اگر ویٹ پٹ آن ہو رہا ہے تو ہونے دیں, ٹھیک ہے, کسی قسم کے تجربے میں نہ پڑیں. صحیح. خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اگر بیبی کے لیے کوئی ایسی چیز ہوئی, صحیح صحیح, تو پھر زندگی بھر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اٹھا کے بھاگتے پھریں گے اس کو. ایسے ہی ہے. تو اس وقت اگر ویٹ پٹ آن ہو رہا ہے تو ہونے دیں. یہ یوٹیوب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. اس میں آ رہا ہوتا ہے کس قسم کے لوگوں کا آتا ہے کہ وہ ویٹ پٹ آن کر لیتے ہیں صحیح اس مخصوص پیریڈ کے لیے, بعد میں پھر ایکسرسائزز کر کے اپنے اصل حالت میں آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ اتنے بڑے ہیلتھ کانشیس ہو کر کے اس چیز کو جانے دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, 9-10 مہینے کی بات ہے, صحیح, وہ بعد میں پھر ایکسرسائزز کر کے دوبارہ آ جاتے ہیں, اپنی ڈائٹ کو کور کر کے آ جاتے ہیں, لیکن اس دوران وہ اپنے ویٹ کو پٹ آن ہونے دیتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا بیبی. صحیح صحیح صحیح. تو آپ کے ساتھ ایک اور جان پل رہی ہے, جی نا,
اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے چکر میں اس بیچارے کے ساتھ ظلم نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کی دماغی کوئی پرابلم آ جاتا ہے, اس کی گروتھ میں پرابلم آتی ہے, ایون پیدائش کے بعد بھی اس کی گروتھ اچھی نہیں ہوتی, دانتوں میں پرابلم ہے, بنائی میں مسئلہ ہے, تو پھر بھی تو آپ کو ہی سننا پڑے گا نا. تو بہتر ہے کہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی کھا پی لیں, آپ افورڈ کر سکتی ہیں, تو اس کے بعد پھر ایکسرسائز کریں اور پھر آپ فاقے بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ کہتے ہیں کہ ماں وہ ہستی ہے جو کہ ہر ظلم اپنے آپ پر سہتی ہے اور کیا کہتے ہیں بچے کو محفوظ رکھتی ہے. لیکن ایک واقعہ جو اس دن نظر سے گزرا, حکیم صاحب کے باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا کہ اس کو خواہش تھی بیٹے کی. تو بڑا کوئی عجیب سی وہ چیز میں نے بھی سنی, آپ نے بھی سنی ہوگی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایسے انسان کو تو سر عام سزا دینی چاہیے کہ پتہ چلے, کیونکہ میں نے بڑا ایک اچھا اس کے بعد جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب یا فیس بک کا جو ہے وہ صرف اسٹیٹس کے لیے, گانوں کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں, حکیم صاحب بہت اچھا ایک بندے نے اسٹیٹس اپڈیٹ کیا کہ بیٹیاں تو شہزادیاں اور پریاں ہوتی ہیں اور ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ ان شہزادیوں اور پریوں کو پال پوس کر بڑا کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کے نصیب میں یہ سکھ لکھتا ہے. اور وہ لوگ بھی ہیں جناب جن کے گھر میں بیٹی نہیں ہوتی ہے اور وہ بیٹی کے آس میں 5-6 بیٹے ان کے ہو جاتے ہیں اور پھر مایوس ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے. تو جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمتیں ہوتی ہیں, اس گھر میں کبھی بھی رزق نہیں رکتا. اور یہ میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں, میرے نانا یہ کہتے تھے, ان کی میری امی 10 بہنیں. اچھا ماشاء اللہ. میرے نانا کہتے ہیں کہ وہ پگلی بولتے تھے اپنی بیٹیوں کو. کہتے ہیں جب میرے گھر سے پہلی پگلی روانہ ہوئی رزق میں کمی آئی, دوسری پگلی روانہ ہوئی پھر رزق میں کمی ہوئی, اور اس طرح کرتے کرتے یہ 10 پگلیاں جب روانہ ہوئی تو میرے گھر کا ایک سے زیادہ حصہ یہ رزق کا لے کے چلی گئیں. تو کہتے ہیں کہ بیٹی جب جس گھر میں آتی ہے رحمت کے ساتھ ساتھ رزق بھی لے کر آتی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے جب گھر پہ آتی ہے تو وہ باپ کا رزق بڑھاتی ہے, اور جب اپنے میاں کے گھر پہ جاتی ہے تو اس کی روزی کا بھی جتنا بھی جو سرا ہے وہ بیوی کے سر پہ ہوتا ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہارے رزق کو وافر کر دیا, بالکل, تاکہ تم اسے دوسروں تک پہنچاؤ. بالکل. ایک آدمی نے شادی کی, اس کے نکاح میں ایک عورت آئی, صحیح, اس کا رزق بڑھ گیا. صحیح. پھر جب بچہ آیا تو اس کا رزق بڑھ گیا. ایک آدمی نے فیکٹری کھولی, 400 آدمی آئے, صحیح, اس کا رزق بڑھ گیا, وہ 400 آدمی کی تنخواہیں دے رہا ہے, ان کے میڈیکل دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ. میں اپنی بات بتاؤں, میری الحمدللہ 3 بیٹیاں ہیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. میری پہلی بیٹی ہوئی, اس وقت حالات میرے کوئی اتنے اچھے نہیں تھے, صحیح, مطلب مٹھائی تک بانٹنے کے پیسے نہیں تھے. صحیح. دوسری ہو کچھ بہتر تھے, ہم نے مٹھائی جو بھی تھی. جب میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی نا, تو میں نے کراچی کی بڑی مشہور جگہ سے, یہ آج سے 11 سال پہلے میں 10,000 روپے کی مٹھائی لایا تھا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, 11 سال پہلے. ماشاء اللہ. صحیح نا. اب لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے, تیسری بیٹی پہ کیا مطلب ہے, میری بیٹی ہے بھائی, میرا بچہ ہے, میرا بیٹی بھی میری, بالکل میری بیٹی ہے. اچھا وہ ہے بھی بالکل میری شکل کی. اچھا, ماشاء اللہ. ہاں اچھا, وہ بالکل میرے جیسی, وہ جیسے میں رف اینڈ ٹف اپنے کام کر رہا ہوتا ہوں نا, صحیح, صحیح, بالکل ویسے کر رہی ہوتی ہے, بڑا میرے سے ٹچ رہتی ہے. صحیح. تو میری تیسری بیٹی ہوئی, تب میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی مٹھائی بانٹی, پورے خاندان میں بانٹی. صحیح. اب بعد میں اللہ نے کرم کرا, اللہ نے بیٹا بھی دیا, اللہ کا شکر ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹیوں دعا یہ کرنی چاہیے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند پیدا ہوں. سبحان. آپ ان کی اچھی پرورش کریں. صحیح. صحیح نا. اور جاہلیت کی بات کی ہے جو بھی ہوئی, بڑا افسوسناک واقعہ, اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو محفوظ فرمائے. اور میں آپ کے توسل سے حکومتی اداروں سے یہ جو ہے اپیل کروں گا, پرزور بھر کے یہ درخواست کروں گا کہ اس قسم کا معاملہ آئندہ نہ ہو, تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے تو پھر اگلے انسان میں ہمت نہیں ہوگی. اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جب خدا تمہاری جوڑی سے خوش ہوتا ہے تو تمہیں پہلی اولاد بیٹی عطا کرتا ہے. تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے خوشی سے عطا کی تھی بیٹی, اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی, اور اب آپ کتنے اللہ کی کہتے ہیں نا کہ آپ نے رحمت کو اگر دھتکارا ہے تو پھر آپ کا انجام کیا ہوگا, یہ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. بیک ٹو دا پروگرام آتے ہیں, لیکن یہ ٹاپک بھی ضروری اس وجہ سے ڈسکس کرنا تھا حکیم صاحب کہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں, چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن جب تک انسان ان حقیقتوں پر بات نہ کرے جس سے وہ انسان سے جانور کی طرف منتقل ہوتا ہے. جانور بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو بارش ہو رہی ہے تو مرغی اپنے پروں کے نیچے بچوں کو رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں ہے. اور جانور جب اتنا پیار کرتے ہیں, اور آپ کسی کے بھی بچوں کو آپ ہٹ کرتے ہیں تو والد والدہ ہر میں ہوتا ہے, میل فیمیل, تو وہ جو ہیں آپ کا آ کر ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. تو بس یہی والی چیز, اسی کے ساتھ بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, پروگرام کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. تو حکیم صاحب بریک کی طرف رواں. بالکل جناب, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے بھی علاقے میں ایسی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کا ضرور نوٹس لیں, کیونکہ کل کے
कल आप को अगर आपने आज नोटिस नहीं लिया, हो सकता है ये रिपीट होकर आप तक आए और ये रिवायत ना बन जाए। तो इस रिवायत को हमने तोड़ना है। देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत। और जनाब वेलकम बैक। और हकीम साहब, जैसे कि हमने पहले तो बात कर ली, लेकिन इस वक्त क्योंकि सवालात का सिलसिला बहुत ज़्यादा है और मुझे पूछना है, तो एक भाई ने लिखा है कि उनसे किसी ने कहा कि उनका जो है वो सवाल आप तक कन्वे किया जाए, वो लिख पढ़ नहीं सकती। तो 43 साल उम्र है, रिक्यूरिया बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या ये काबिले इलाज मर्ज है या नहीं? 4 उबले हुए अंडों की सफ़ेदी, सही। अगर 4 नहीं तो कम से कम 2, सही। ठीक है, और 1 कप ये दूध ले लें। गॉट मिल्क लेंगे तो अच्छा है। सही। सही, इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ सिंघाड़ा। अच्छा हकीम साहब, सिंघाड़ा बताया, लेकिन उन्होंने लिखा कि मुझे इन्फेक्शन भी है इनको। मैं बता देता ठीक हूँ, ठीक। वो होता है इसमें, सही। क्लॉट भी आते हैं, बड़ी अजीब अजीब सिचुएशन हो जाती ओके है। ओके ओके। वो बंद जुमलों में बता रहा हूँ मैं आपको। बच्चियाँ आती हैं, बच्चियाँ क्या 43 का 50 ईयर्स की खवातीन लिकोरिया का मर्ज लेके आती हैं। सही सही वो सही। इन्फेक्शन और क्लॉट और पता नहीं क्या क्या होता है। सिंघाड़ा खुश्क, ठीक है सही। ना, इसका सफूफ बना लें। सही। 1 चाय का चमचा 1 कप गर्म दूध में डालना है, सही। और उसमें 1.5 चमचा चीनी डालनी है, या गुड़ मिला लें या शहद। सही। शहद या गुड़ जो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद इसको डाइल्यूट करके सही। ये इस्तेमाल करें। सही। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 महीने मुसलसल इस्तेमाल से फ़र्क पड़ जाएगा। अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, इसके बाद भी ना पड़े, तो फिर ये मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, फिर देखेंगे क्या करना है इनका। ठीक 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 ठीक। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि सर में बहुत ज़्यादा फंगस हो गई है और उसकी वजह से ग्रोथ भी बालों की रुक गई है। तो उन्होंने कहा कि कोई नुस्खा तजवीज़ करें, क्योंकि मेरे बाल बहुत अच्छे थे लेकिन अब बाल बेजान हो चुके हैं। मैं बता दूं, इसके लिए होता ये है कि ये खुश्की बढ़ती है। सही। फंगस होता है, अब ये खुश्की पपड़ियाँ जिसको कहते हैं ना, वो हो जाती हैं। लोग कहते हैं खुश्की है, हालांकि वो फंगल इन्फेक्शन होता है। सही। इनको चाहिए कि सबसे पहले तो हेड शेक करा लेंगे, सही। गंजे हो जाएं। सही। गंजे होने के बाद रात को सोते वक्त अच्छी मिकदार में नीम का तेल लगाएं। सही। कम से कम 1 महीने इन्होंने सोते वक्त लगाना है, सही। और सुबह उठ के सर धोने के बाद यानी शावर लेने के बाद दोबारा लगाना है। सही। आसरा नहीं करेंगे। सही। सही है। ये 1 महीने 2 टाइम अच्छी मिकदार में जब ये तेल लग जाएगा, तो इंशाल्लाह ये जो इनका फंगल इन्फेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद दोबारा ये शेक कराएंगे सर को, यानी सर दोबारा मुड़वाएंगे, और फिर बादाम का तेल लगाएंगे। सही। अब बादाम का तेल उन्होंने कैसे लगाना है? रात को सोते वक्त सर पे, सुबह फिर नहाने के बाद दोबारा सर पे, सही। और रात को सोते वक्त ड्रॉपर लेके 4 से 5 कतरे इस नथने में, 4 से 5 कतरे इस नथने में, सही। और 4 से 5 कतरे नाफ में। सही बेली में। ठीक है, ताकि अगर अंदरूनी तौर पे कभी ये भी होता है कि इन्फेक्शन तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो जिस्म में खुश्की होती है सही। वो रहती है, और जिस्म की खुश्की की वजह से सर में भी खुश्की होती है। अच्छा, जब इन्फेक्शन होता है ना, जब पपड़ियाँ बनती हैं तो पपड़ियाँ बनती है तो बालों के जो पोर्स होते हैं जी 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 जी। उसको बिल्कुल पैक कर देते हो। जो एक बाल गिरा, सही। उसके बाद वो पोर सील हो गया, फिर वहाँ से बाल नहीं आता। ओके। ये भी होता है। तो ये सारे मसले इंशाल्लाह इसी से हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हकीम साहब, जोड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है और ये अक्सर, अच्छा पहले तो ये था कि एक उम्र में जाकर, लेकिन अब तो बच्चों को भी तकलीफ रहती है, तो उनके लिए एक जामिया कोई नुस्खा बता दें। अजगर नाजूरी ले लेंगे, सही। कुश्ते शीरी ले लें, सही। 50-50 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम, सही। इसका सफूफ बना लें। सही। अच्छा, अब ये 125 ग्राम हो गए, तकरीबन 125 ग्राम। सही। इसमें ये 5 तोला यानी 60 ग्राम जो है गुड़ भी मिला लें। सही। ये पूरा एक सफूफ तैयार हो गया। सही। 1 खाने का चमचा सुबह दूध से, और 1 खाने का चमचा रात, मर्दों के लिए। औरतों के लिए 1-1 चाय का चमचा। सही। कम से कम 15 दिन इस्तेमाल करें, फिर कैफियत से आगाह करें व्हाट्सएप के ऊपर कि ये नुस्खा इस्तेमाल करा। नुस्खा इस्तेमाल करने से कबल ये मसला था, और नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद ये कैफियत हुई। सही सही सही, ज़बरदस्त। बिल्कुल जनाब, हकीम साहब का नंबर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। एक भाई ने लिखा है कि ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और घबराहट शुरू हो जाती है, तो उसके लिए कोई नुस्खा बता दें कि मैं बैठे बैठे ऑफिस में भी एकदम से पीछे हो जाता हूँ, फिर इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। खून में गाढ़ापन हो जाता है। समटाइम्स ये होता है कि जगारें ज़्यादा होती हैं, देर से सो के उठते हैं, अगर देर से नहीं भी उठ रहे तो रात को देर से सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ गए, ठीक है ना कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, सही। ठीक है ना, स्ट्रेस ले रहे हैं, उससे ये हो जाता है। तो इनको ये चाहिए कि अपनी ग़िज़ाओं में लहसुन और अदरक, अब इनका जो खाना बनता है तो साहिबा से अर्ज़ करें कि जी अगर 2 चमचे लहसुन अदरक डालनी है पेस्ट, तो उसको 3 चमचे कर दें, ठीक है। वो बढ़ाएं। इसके अलावा इनको चाहिए कि ये लेमन ग्रास, सही। ठीक है ना,
اس کی گرین ٹی پئیں، یہ ٹھیک 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 2-3 قطرے اس میں لیموں کے رس ملا لیں. ٹھیک ہے، پھیکی پئیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. زبردست، ٹھیک ہے نا، شوگر ہو نہیں ہو پھر بھی پھیکی پئیں یہ، صحیح صحیح، اور خالی پیٹ پئیں. اچھا اس سے ہوگا پتہ ہے کیا، ان کو تھوڑے سے مثال کے طور پر اگر 2 پوٹی ہوتی ہے ان کو روز، صحیح. مثال ہے، تو 4 ہوں گی. صحیح 1 ہوتی ہے تو 2 ہوں گی. صحیح صحیح اچھا شروع میں تھوڑا سا ان کو چکنے ٹائپ کی پوٹی ہوگی، صحیح صحیح، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح 2-3-4 پوٹی ایسی ہوں گی. صحیح اس کے بعد پھر یہ نارمل ہو جائیں گے، جیسے روٹین میں ہوتی ہے ویسی ہوں گی. صحیح ہوں گی 2 ہی، اگر صحیح 1 کی ہو رہی ہے تو 2 ہوں گے، ڈبل ہو جائے گا. صحیح. لیکن وہ چکنا پن ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ. صحیح ہے، یہ 15 دن کریں پھر مجھے بتائیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. حکیم صاحب، ہر ایک بچے کا اور نوجوان یا جوان کا مسئلہ کہ بال بہت تیزی سے سفید ہو رہے ہیں. عمر ان صاحبہ کی جو ہے وہ 29 سال ہے، اور مختلف لوگوں نے لکھا کہ کسی کی 22 سال میں ہو رہے ہیں، کسی کی 20 سال میں بھی ہو رہے ہیں، تو کیا وجہ اور کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ جی فش اس سائز کی، صحیح. فنگر فش جس کو کہتے ہیں. ثابت فش اوکے. اس سائز کی، صحیح ٹھیک ہے، اس کو لے لیں. صحیح اس کی علائش نکلوا دی انہوں نے. صحیح صحیح ہے، اس میں بون وون نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہیڈ نکل گیا، علائش نکل گئی، اس کی صاف ستھرا کر کے اس کا یا تو سالن بنا لیں صحیح یا یخنی بنا لیں. صحیح وہ صبح شام پئیں، یخنی پئیں صبح شام، کچھ نہیں ہوتا اس سے. صحیح صحیح ہے. صحیح اگر سالن بنا لیں گے روٹی کے ساتھ کھائیں وہ بھی بیسٹ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ تو روک دے گا، صحیح ہیئر کو گروتھ دے گا. صحیح ہے. اب جو وائٹ ہو گئے صحیح اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ اچھا اس کے لیے کرنا ہے کہ آپ نے پتی کا پانی، چائے کی پتی ہوتی ہے نا جیسے، اس کو ابال لیا. صحیح اس کے پانی میں آپ نے مہندی ڈالی. صحیح صحیح ہے نا. ایک کالا پتھر آتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے، کالا پتھر تھوڑا سا اس کو پیس کے اس میں ملا دیں. صحیح صحیح ہے نا. صبح چھوڑ دیں اس کو ملا کے، شام کو جب آپ اپنے دفتر سے نوکری سے آ جائیں، اگر گھریلو خاتون ہیں تو تقریباً شام کو 7-8 بجے یہ لگا لیں. صحیح صحیح ہے. یہ 12-1 بجے تک سوکھ جائے گا. صحیح پھر اس کو ایسے کر کے جھاڑ لیں مہندی کو، نہانا نہیں ہے رات میں. صحیح صبح اپنا شاور لے لیں. صحیح ٹھیک ہے. یہ کر لیں تو انشاءاللہ جو بال ہیں وہ کالے ہو جائیں گے صحیح اور دیر تک کالے رہیں گے. صحیح ٹھیک ہے نا. کرنا اسی طریقے سے ہے. صحیح مہندی لگا کے سونا نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے. یہ ٹھنڈی ہوتی ہے مہندی، برگے ہنا کہلاتا ہے یہ رات کو اس کو ہلکا سا کر لیں گے، 4-5 گھنٹے ہو جاتے ہیں تو سوکھ جاتی ہے مہندی. صحیح اب آپ اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے کریں گے تو وہ مہندی سوکھ کے گر جائے گی. صحیح. صبح اٹھ کے اپنا شاور لے لیں. ٹھیک ٹھیک اس طریقے سے کریں، کم از کم 3 ہفتے یہ کریں. اچھا مہندی ایک دن بیچ کر کے 3 دفعہ لگانی ہے. صحیح ایک دفعہ میں کالے نہیں ہوتے. ٹھیک 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 ہے. 3 دفعہ لگانی ہے، اور اس کے بعد یہ 3 ہفتے جو ہے یہ یخنی پئیں اس کی یا سالن کھائیں، پھر مجھے کیفیت سے آگے. انشاءاللہ. بالکل جناب، آپ نے حکیم صاحب سے رابطہ کرنا ہے، نمبر آپ کی اسکرین پر ڈسپلیڈ ہے. ہاتھ پاؤں بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اور کپ کپی سی رہتی ہے ہاتھ پاؤں میں، تو اس کا کوئی نسخہ بتائیں کہ عمر بھی 25 سال ہے، زیادہ نہیں ہے بھائی کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نسخہ تجویز کریں. یہ ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو کیفیات ہوتی ہے کہ جس وقت پیشاب میں اسپرم کے قطرے نکل رہے ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جریان کہلاتا ہے. صحیح حدت کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں جگر میں گرمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح صحیح ٹھیک ہے نا. سم ٹائمس انوائرمنٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں، مردوں کی بیماری ہے، اللہ خیر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. ان سے یہ کہیے کہ یہ سنگھاڑا اور گوند ببول، ٹھیک ہے، سنگھاڑا اور گوند ببول ہم وزن لے کے آدھی چمچی صبح نہار منہ، شام 5 بجے، رات سونے سے پہلے کم از کم 3 ہفتے استعمال کریں. انشاءاللہ. اور پھر مجھے کیفیت سے آگے کریں. اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس کے بعد بھی یہ کیفیت رہتی ہے تو پھر ان کا پراپر علاج کیا جائے گا. ویسے اس قسم کے بچوں کا، مردوں کا پراپر علاج ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، ان کے زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے بالکل، بینائی ویک ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو تھکن کا احساس ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹ ان لوگوں کی بڑھ جاتی ہے، کھڑے کھڑے ان کے کمر میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کام کرا چڑچڑاہٹ ہونے لگی. صحیح نا. اب وہ کسی نے پوچھ لیا، بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں. اور سب خیر خیریت؟ بھائی کتنی دفعہ پوچھو گے؟ اب بے فضول کا جو ہے نا وہ چڑچڑاپن، اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ ان کو کیا ہو گیا ہے. یہی ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ آیا کہ صبح سو کر اٹھا نہیں جاتا، چڑچڑاپن بہت ہو گیا، اور تھوڑا سا کام کروں تھک جاتا ہوں. وہی مسئلہ ہے. وہی مسئلہ بات یہی ہے، میں نے کہا نا کہ یہ سن بلوغت میں یہ بیماری ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ شرماتے ہیں، بچے بھی. اچھا والدین، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی پروگرام میں کہ بچیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لیکن میں بچوں کے لیے بھی کہوں گا کہ بچی ہو یا بچہ ہو، اگر کوئی بچی کو کسی کو لیکوریا انفیکشن ہو رہا ہے تو وہ، یا اس کو بلیڈ نہیں ہو رہا، کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، وہ اپنی ماں سے ڈسکس کرے.
صحیح. اسی طریقے سے اگر کسی بچے کو احتلام ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، اور نائٹ فال اگر مہینے میں 1-2 دفعہ ہو تو ٹھیک ہے، دیٹ از اوکے. لیکن اگر اس کو زیادہ ہو رہے ہیں، 4-5-6 دفعہ ہو رہے ہیں، تو اس کو چاہیے وہ اپنے فادر کو بولے، اپنے بڑے بھائی کو بولے کہ بھائی یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تاکہ اس کو ایڈریس کیا جا سکے. صحیح نا. وہ وقت پہ اگر کام ہو جائے گا. دیکھو ایک تنے کو کاٹنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بیماری درخت بن گئی تو پھر عذاب ہو جائے گی. جیسے ان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اب یہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں نا، اس بچے کا کم از کم 6-7 سال پرانا مسئلہ ہے. وہی بات آ گئی بلوغت میں، 17-18 سال کی عمر میں اس کو یہ مسئلہ ہوا ہوگا. اگر یہ اس وقت ایڈریس ہو جاتا تو 1-8 مہینے کے سفوف کھانے سے، دوائی کھانے سے یہ مسئلہ سیٹ ہو جاتا. صحیح. بہرحال پھر بھی یہ صاحب کو جس کا یہ بتا رہے ہیں آپ کے سو کے نہیں اٹھا جاتا، وہی نسخہ استعمال کریں. یہ 3 ہفتے استعمال کریں، بتائیں. ویسے فرینکلی یہ باقاعدہ پورا اس کا علاج ہوتا ہے، یہ ٹونا ٹوٹکوں سے جاتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ڈیفیشنسی گئی ہے باقاعدہ. دیکھو آپ کا ہارٹ اس سے افیکٹ ہوا ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے اس سے. صحیح نا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے. بالکل. اچھا امیون سسٹم ویک ہو رہا ہے، پٹھے جسم کے کمزور ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بندہ پیشاب کر کے آتا ہے، اس کو پھر بھی دوبارہ 1 گھنٹے بعد پھر لگ جاتا ہے. صحیح نا. وہ تھیلی مشانے کی صحیح سے خالی نہیں ہوتی ہے. تو بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، تو اس کا باقاعدہ پراپر علاج ہوتا ہے. اور ایک بات اور ہے، کم از کم 2 سے 3 ماہ اس کا علاج ہوتا ہے. اگر بچی کا لیکوریا کا پرانا ہو جائے تب بھی، اور اگر یہ بچوں میں ہی ہو جائے اس قسم کا جو معاملہ ہے، تو اس میں بھی یہی ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب پتہ نہیں یہ بھائی ہیں یا بہن ہے، لیکن ہم دونوں کے لیے ہی بات کر دیتے ہیں کہ ان کو گزشتہ 3 سال سے بواسیر کا مرض ہے، جو کہ اب بلیڈنگ کی طرف چلا گیا ہے، اور شادی نزدیک ہے تو پریشان ہے. اب دونوں میں اگر بات ہے کہ فیمیل کی بات کریں، میل کی بات کریں، دونوں میں ہو سکتا ہے یہ؟ دونوں میں ہو سکتا ہے، اور ٹھیک دونوں کے لیے نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. میل ہے تو اور فیمیل ہے تو دونوں کے لیے ہی ٹھیک نہیں ہے. صحیح. وجہ یہ ہے کہ اب وہ دولہا بنا بیٹھا ہے، جی. اب اسٹیج کے اوپر 2-2.5 گھنٹے بیٹھنا ہے اس بیچارے کو. صحیح. اگر اس کی کیفیات آگے پیچھے ہوئی تو وہ تو پتہ چلا وہ مووی میں ہلتا جلتا ہی آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک بچہ ایسے ہی آیا تھا. جی. کہنے کا حکیم صاحب 2 مہینے بعد شادی ہے، مجھ سے تو بیٹھا نہیں جاتا. اچھا وہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا نا، کبھی اس طرف موو کرے، کبھی اس طرف موو کرے، کبھی کچھ کرے. میں نے کہنے کا حکیم صاحب بیٹھا نہیں جاتا ہے. کہنے کا میں آفس میں کس طریقے سے بیٹھتا ہوں مجھے پتا ہے. اچھا آفس میں اس کو سب کو پتا تھا کیا مسئلہ، بینک میں جاب کرتا تھا. صحیح. تو وہ ذرا ایڈجسٹ ہو جاتا تھا. لیکن کہنے کا حکیم صاحب اگر میں اسٹیج پہ ایسے کروں گا تو میرا تو ریکارڈ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال اس قسم کے مریضوں کے لیے یہ ہے کہ ایک تو غذائی احتیاط کریں. سرخ مرچ ہو گئی اور گرین چلیز ہو گئی، اس کو اوائڈ کریں. گرین چلی استعمال بھی کریں تو بڑی والی کریں، اور اس کے بیج نکال دیں، بیج نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھٹکری جو ہے نا، اس کا محلول بنا کے مخصوص جگہ دھوئیں. صحیح. صبح شام. صحیح نا. قبض نہیں ہونا چاہیے اس قسم کے لوگوں کو. صحیح ہے. سنا مکی کا قہوہ بنا کے رات کو سونے سے پہلے صحیح پی لیا کریں. 8-10 پتے ڈالیں 1 کپ میں. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ کریں. پھٹکری کا پانی استعمال کریں. 15 دن کریں، پھر مجھے بتائیں. خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ پھر یہ اپنے جو بھی اگر انہوں نے کوئی رپورٹ کروائی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ ویسی تشریف لیں، اللہ خیر کرے کے دیکھ لیں. اچھا حکیم صاحب، جو جلن ہوتی ہے یا بیٹھا نہیں جاتا تو وہ ایک ہی دن میں مطلب جو پھٹکری والا پانی اس سے بیٹر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں پھٹکری والا پانی لگاتے ہیں 2 سے 3 دن تو ایچنگ ہوگی آپ کو. صحیح. کیونکہ وہ جگہ بند ہوتی ہے. صحیح. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جگہ سینسیٹیو ہو جاتی ہے تو اس میں فضلہ کے ذرے بھی پھنس جاتے ہیں. صحیح. وہ سب کو صاف کر دے گا. صحیح. وہ صاف کرے گا تو ایچنگ ہو رہی ہوگی. صحیح. 2 سے 3 دن ہوگی، اس کے بعد نارمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صحیح نا. اچھا وہ جگہ سکڑے گی. اگر زخم ہے تو اس زخم کے اوپر کھرنٹ آئے گی. صحیح. کھرنٹ آنے کے بعد وہ کھرنٹ اتر جائے گی، وہ جگہ بالکل پیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اس میں 10-15 دن لگتے ہیں. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ 10-15 دن دیکھیں کریں، اللہ کرے مسئلہ ہو جائے، نہیں تو پھر ادویات دے دیں گے ان کو. ٹھیک. اور اچھا ادویات کے ساتھ ساتھ پھر مرہم بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور بتائے گا حکیم صاحب کہ ایک دفعہ آپ کو بواسیر کا مرض ہو گیا تو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ علاج کے بعد یہ دوبارہ نہ ہو یا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ آپریشن کے بعد دوبارہ ہو سکتا ہے. اوکے. لیکن علاج کے بعد اللہ کے فضل سے ان کو ایک ڈائٹ چارٹ دیا جاتا ہے. بتا دیتے ہیں کہ بھیا یہ استعمال نہ کرنا چیزیں. اوکیجنلی کھا سکتے ہیں. صحیح. کہ ونس ان بلو مون نے لے لیا، کبھی شادی میں کہیں گئے وہاں لے لیا، مہینے میں 1 دفعہ گھر میں کبھی دلوا بنوا لیا. لیکن یہ اچھا کوئی اتنا ہارڈ نہیں ہوتا ہمارا ڈائٹ چارٹ. صحیح. وجہ ہے کہ لوگوں کے مالی معاملات اتنے ڈسٹربڈ ہیں تو ان کو مینٹین ڈائٹ چارٹ دیتے ہیں کہ وہ افورڈیبل ہو. صحیح. زیادہ ترک نہ ہو اس کے اندر. صحیح. اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو انسان وہ بولے کہ نہیں یار کس وبال میں پھنس گیا میں، ایسے ہی یہ حکیم صاحب نے تو ساری چیزیں بند کر دی ہیں. صحیح. تو یہ ہے کہ ایسا مینٹین ڈائٹ چارٹ ان کو دیا جاتا ہے کہ وہ قابل قبول و عمل دونوں ہوں. صحیح نا. تو اس کو اگر وہ فالو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ. حکیم صاحب اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہوا. بالکل جناب بریک پر جائیں گے اور واپس آئیں گے. سلسلہ شروع ہوگا روحانیت کا. دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت.
जनाब, वेलकम बैक। और प्रोग्राम में सिलसिला शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं रूहानियत का सिलसिला। रूहानियत में वही चीज़ डिस्कस की जाती है, वही चीज़ हकीम साहब से पूछी जाती है जो कि बीमारी आपको लाक होती है। हकीम साहब, एक भाई ने लिखा है कि वो कुछ भी खाते हैं तो उसमें से बदबू आने लग जाती है, और उनको आती है और किसी को नहीं आती है, और वो बहुत परेशान है इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब से बोलें कि मेरी ज़िंदगी अजाब हुई हुई है, मेरी रहनुमाई करें। ये एक मखसूस किस्म का जादू होता है, सही अगर किसी पे वो करवाया जाए तब ये कैफियत पैदा होती है। सही और वो जादू करता है अघोरी। सही आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लंगोट बांध के घूम रहे होते हैं और जिस्म के ऊपर उनके मट्टी सी लगी होती है अजीब सी। सही 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 दे आर कॉल्ड अघोरी। वो ये करते हैं तब ये बू आती है। अच्छा, सही। इसकी एक खास बात और भी है सही कि अगर आपको दम करवा के लेके जाएंगे पानी तो उसमें से फुजले की बाकायदा बू आएगी। इसमें तो हल्का फुल्का आ रहा है ना इनको। सही 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 अब इनकी काट करते हैं, जैसे सही हमने एक साहब की थी, तो पानी की बोतल मिनरल वाटर लेके आए, सामने से दम करके दिया उनको। सही अगले दिन आ गए, कहने लगे हकीम साहब वो पानी में से बू आ रही थी तो ये दूसरी बोतल दम करते हैं। अच्छा, वो रश लगा हुआ था, हमने दम करके दे दिया दोबारा। थर्ड डे फिर चले आ रहे हैं, मैंने क्या हुआ, कहने हकीम साहब फिर बू आ रही है। मैंने बोला बैठ जाओ। फिर उसको बिठाला, फिर पूरा बाकायदा जब चेक वेक करा तो वो उसका मसला है। फिर मैंने इसको चीज़ें लिख के दी कि ये लेके आओ। वो हाथ के हाथ दम करके हम तो वापस कर देते हैं, कोई चीज़ रखते वक्ते नहीं है। सही और सही इरेलीवेंट वैसे भी हम नहीं सामान मंगवाते। सही वो अल्हम्दुलिल्लाह 14 दिन का उसका इलाज हुआ, 2 सदके भी थे उसके, उसका मैंने एक एक्स्ट्रा भी करवाया था, मुझे याद आया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। तो माशाल्लाह। ये होता है, ऐसे पता चलता है। सही हाँ, सही सही तो कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह खैर करने वाला है। ये मतलब से नक्श ले जाएं, सही सही ना, जलाने के पीने के भी अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हकीम साहब, एक और भाई ने लिखा है कि घर में कुछ रोज़ कबल साए से नज़र आने शुरू हो गए और जिसकी वजह से मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसकी क्या वजह है? साए का रंग क्या है, लिखा है कुछ इन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं, ब्लैक सिर्फ कलर लिखा का है, क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी अच्छा, रात में होते हैं, दिन में होते हैं? नहीं। बस इन्होंने ये लिखा है कि कुछ रोज़ कबल घर में साए नज़र आने लगे। बात यह है कि अधूरी बातें लिखते हैं ना तो फिर तशखीस में प्रॉब्लम होती है। सही अब मिसाल के तौर पर एक साहब थे, वो हमारे पास आए, वो उनके यहाँ घर में रात को बाकायदा उनको चलते फिरते नज़र आते थे, जो देगचियों में सालन होता था वो खा जाते थे रात को। सही अब इन्होंने वो ब्लैक कलर के हैं, वाइट कलर के हैं, कैसे हैं, ज़रा ये व्हाट्सएप के ऊपर प्रॉपर तरीके से लिख के भेज दें, फिर मैं ठीक, इनको ठीक। बता दूंगा। सही क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि वो हर ताले की चाबी अलग होती है, तो ये मसला पहले समझ लें। तशखीस सही हो जाए तो हाँ, फिर तो अब वो पता तो हो ना कि हालात क्या हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल जनाब, आपने हकीम साहब से कांटेक्ट करना व्हाट्सएप नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड। और फिर एक रिक्वेस्ट कि जनाब जब भी कोई ऐसा मसला लिखे तो प्रॉपर डिटेल के साथ लिखें, और ये भी बताएं कि किस वक्त आपको ये साए नज़र आते हैं, कोई मखसूस वक्त है या सिर्फ फजर में नज़र आते हैं, इशा में नज़र आते हैं, या हर वक्त नज़र आते हैं जब घर पे होते हैं, तो इससे हकीम साहब को तशखीस करने में आसानी होगी। एक हकीम साहब दरख्वास्त है, आपने डिटेल कह दिया, जी जी 2-2 सफ़े की ईमेलें आती हैं भाई, वो इतने बड़े बड़े व्हाट्सएप होते हैं, सही सही 4-4 मिनट की वॉइस होती है, कौन सुनेगा? सही 30-35 सेकंड में अपना मसला बयान करें, सही उसमें अच्छी बात हो जाती है। सही सही ठीक है ना। अब ये है जैसे अभी इनका मसला है, मिसाल है इनका जी, जी। मसला है, अब ये बता दें इनका नाम, वालदा का नाम ये है, सही ठीक है ना, घर में इनको साए नज़र आते हैं, इस सही। रंग के नज़र आते हैं, रात में नज़र आ रहे हैं, रोज़ाना नज़र आते हैं, एक दिन बीच करके नज़र आते हैं, सही ठीक है ना, घर में आहट होती है नहीं होती। अब ये देखो कितनी देर लगी इसमें, सही। मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। 1 मिनट भी चलने लग जाए कि 1 मिनट काबिल कबूल बात होता यह है। है कि 30-35 सेकंड में एक अच्छी बात हो जाती है, सही ठीक है ना। व्हाट्सएप के ऊपर लोग 4-4 मिनट के वॉइस करते हैं, अभी भाई वो सुनने के बाद वो कहाँ से सुनेंगे, मुझे बताया। और दूसरी बात ये होती है कि मैं उठा, मैंने ये किया, मैंने मुंह धोया, तो वो आपके पर्सनल इफेक्ट्स हैं, वो आपने खुद करने हैं। उसके बाद आप मसला पूछें कि जो है, बिल्कुल जनाब यही करना है। अच्छा जी, एक और भाई ने लिखा है कि कोई काम नहीं हो रहा, आखिरी मराहिल में काम रुक जाता है, ऐसे कि जैसे कभी हुआ ही नहीं था, और फिर मुझे ये सुनने को मिलती है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो। इनको चाहिए कि जब भी ये किसी काम के लिए निकलें तो सदका करके निकलें। सही घर से निकलते ही सबसे पहला काम इन्होंने सदका करना है। सही दूसरी बात यह है कि दुरूद इब्राहिमी सुभान अल्लाह। ये पढ़ें, इनका नाम मुझे बता दिएगा, मैं इनकी आदत बता दूंगा, सही ठीक है ना। इनको ईमेल पे आप बता दीजिएगा, उतनी तादाद में पढ़ना है इन्होंने। सही कोई भी काम करने निकलें, या तो रात में पढ़ लें नियत करके कि मैं सुबह इस काम के लिए जाऊँगा, सही उस नियत से मैं दरख्वास्त लगाता हूँ सही कि मुझे दुरूद इब्राहिमी की बरकतें अता हों सही। और अल्लाह पाक अपने फजल से मेरा ये काम कर दे। आमीन जब आमीन। सुबह निकलने लगे तो सदका कर दें। अच्छा, जब निकल के जा रहे हों तो रास्ते भर इन्होंने क्या पढ़ते हुए जाना है? अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबुल अस्बाब। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पता है क्या प्रॉब्लम है? जी जी, लोग मुसब्बिब को छोड़कर सबब पर तवज्जो करते हैं। यही चीज़ है। सही है ना। तो मुसब्बिब पर उनकी नज़र नहीं है। सही
اگر مسبب پر تھوڑا سا بھی وہ جو ہے نا توکل کر لیں، کہنی نہیں چاہیے بات کفری ہے یہ، لیکن حقیقت میں یہی ہو رہا ہے، لوگ سبب پر توجہ کر رہے ہیں، مسبب سے تم درخواست تو کرو صحیح، اور پھر نکلو، کام نہ ہو تو صحیح، تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، یہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے عدد کے حساب سے، اور اس کے بعد صدقہ کر کے نکلیں، پڑھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ سب چیزیں ہوں گی۔ ان کا نام، والدہ کا نام مجھے بتائیے کہ میں دیکھ بھی لوں گا کہ کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ اور ایک سوال ہے جی کہ دعا کی قبولیت کا راز کیا ہے؟ نشان بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، صحیح، صحیح، یہاں موسٹلی اردو بولی جاتی ہے، صحیح، دیگر زبانیں بھی علاقائی مخصوص علاقوں میں لیکن اردو تقریباً پورے پاکستان میں بولی جاتی ہے۔ اب اگر یہاں پہ آ کے کوئی چائنیز بولے تو صحیح، ایک آدمی دعا کر رہا ہے، دعا اس نے کتنی دیر کی؟ 1 منٹ، 2 منٹ، صحیح۔ 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈ، 10 گھنٹے میں کتنے ہو گئے؟ 600، 600، صحیح ہے نا؟ اور 24 گھنٹے میں کتنے ہو گئے؟ 10 گھنٹے، 1440۔ اب 1440 منٹ، صحیح، اس میں سے تم 2 منٹ دعا کر رہے ہو، صحیح، باقی تمہارے 1438 منٹ کیسے جا رہے ہیں؟ صحیح، تم نے کبھی اس پہ توجہ کی؟ صحیح، اب 1438 منٹ تمہارے ایسے جا رہے ہیں کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو تو محلے والے گھر میں چلے جاتے ہیں کہ یہ باہر آ گئے، گھر میں چلے جاؤ۔ صحیح، 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 تمہارے شر سے تمہارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ صحیح، نماز تم پڑھنے جاتے ہو تو اس میں تم دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہو، ایسا ہی ہے، اس میں ہماری یہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے باہر نکلنے کے بعد یہ ملاوٹ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، یہ اس کو داغا دینی ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، 4 کی 3 رکعتیں پڑھ کے وہ رکعت بھول گئے، چل میرا بھائی۔ تو بھائی میرے، اب دعا کی قبولیت کیسے، کس طریقے سے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ضروریات تو اللہ پوری کرے گا، وہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں کے مقابلے میں زیادہ پیار کرتا ہے۔ صحیح، دعا تو وہ تمہاری قبول کرے گا، صحیح، تمہاری ضروریات بھی دے گا، صحیح، صحیح ہے نا؟ لیکن بات یہ ہے کہ تم نے کیا حق ادا کرا، صحیح، 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 تم کیا ایسا کام کر رہے ہو کہ جو تم اس کے مقبول ہو اور تمہاری دعا بھی مقبول ہو۔ صحیح، بھائی آپ حافظ ہو نا، جی جی، اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے نا بالکل، کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندے کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہے۔ صحیح، میں نے کوئی غلط کہا؟ صحیح، ایسی بات ہے، یہ کن کے لیے کہا؟ ان لوگوں کے لیے کہا کہ جو اتباع میں گئے صحیح، اور اس پر استقامت حاصل کی صحیح، اور ہر حال میں صابر و شاکر رہے، سبحان اللہ، اتباع میں رہے، سبحان اللہ، ایسا ہی ہے، سوکھا ملا تو شکر ادا کرا، نہیں ملا تو شکر ادا کرا، گیلا ملا تو شکر ادا کرا، اور سبحان اللہ، اتباع میں رہے۔ صحیح، صحیح ہے؟ ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، یہ کہ اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں، صحیح، اپنے 2 4 5 6 سٹاپ انہوں نے گزارنے، صحیح، یعنی جو بھی اللہ نے زندگی لکھی ہے صحیح، اس کو گزارنا ہے اور مالک حقیقی کی طرف لوٹ جانا ہے، صحیح، 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 جہاں پر وہ اپنے دوستوں کو اپنی نعمتیں سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، صحیح ہے؟ صحیح بات ہے، اچھا، اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس دنیا کو سب سمجھ لیا، صحیح، اور اگر دیکھا جائے تو کفر حقیقی میں مبتلا ہیں۔ اب کفر حقیقی کیسے ہو گیا کہ ان کا رب، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ان کا پیٹ ہے، صحیح، وہ صبح اٹھتے ہیں اور اس کی اطاعت میں نکل جاتے ہیں، صحیح، اور رات کو سوتے وقت تک اسی کی اطاعت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین، تو ہم اپنے رب کی اطاعت میں تو آئیں، صحیح، تم 1 بڑھاؤ 10 بڑھائے گا قدم۔ بالکل ایسا ہی ہے، تم جب جاتے ہو، دیکھو نماز کے لیے جب یہ کہتے ہیں نا اس طریقے سے ہاتھ کیوں کہے گئے، کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے تمام امور ترک کر دیے، صحیح، اب تم نے ترک کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے، صحیح، ہینڈز اپ ہو گئے نا، صحیح، 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 اور ترک کرنے کے بعد تم بندگی میں آ گئے، اطاعت میں آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان، اب جو تم بول رہے ہو اس پہ کتنا عمل کر رہے ہو؟ صحیح، کتنا عمل کر رہے ہو؟ صحیح ہے، سورہ فاتحہ تم پڑھتے ہو ہر نماز میں، صحیح، صحیح ہے؟ ہر رکعت میں 1 دفعہ پڑھ لو، 2 رکعت پڑھی 2 دفعہ ہو گئی، 4 رکعت پڑھی 4 دفعہ ہو گئی، صحیح، کتنا عمل کرا؟ سورت ملا رہے ہو، کتنا عمل کرا؟ صحیح ہے؟ تو بات یہ ہے کہ تم اطاعت میں کتنی آئے، جو جتنی اطاعت میں آئے گا، تمام مسلمان اللہ پاک کی نگاہ میں برابر ہیں۔ سبحان اللہ، مقرب کون ہے؟ جس کا تقوی بلند ہے، صحیح بات، وہ مقرب ہے، اور جس کا جتنا تقوی بلند ہوگا
وہ اللہ کے اتنے نزدیک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی تو دعا قبول ہوگی. وہ اللہ پاک دوستوں کا دوست ہے. وہ اگر کسی اور کے لیے دعا کرے تو اس کی بھی دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اس کی تو دعا ہونی ہے اللہ کے فضل سے. کہہ رہے نا الا ان اولیاء اللہ ہے. تو آپ بتائیے کہ اللہ کے دوستوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مستغرق ہوتے ہیں اس کی اطاعت میں. تو درخواست یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو انسان کوشش کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے. ہم نے آپ نے سب نے کوشش کرنی کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے فرمان کے تابع کریں. سبحان اللہ. صبح سو کے اٹھیں صحیح. تو ہم یہ نیت کریں کہ اللہ میں اپنے امور کے لیے جا رہا ہوں, میں کوشش کروں گا کہ تیری خلق کے لیے آسانیاں کروں. آمین. صحیح. تو مجھے اس میں استقامت دے اور میرے لیے آسانی فرما. تو اللہ پاک تمہارے روزمرہ کے امور آسان کرے گا. نہ صرف آسان کرے گا بلکہ جو تم نے اپنے معاش کے لیے کسب کیا, چونکہ تم نے نیت کی تھی کہ تیری خلق کے لیے آسانی کروں گا, وہ تمہاری عبادت میں لکھ دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور پھر اس کے بعد جب تم دعا مانگو تو قبول بھی ہوگی. تو تم کچھ کرو تو صحیح ایسا. ایسا ہی ہے حکیم صاحب. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بکھیرتے رہیے. صرف ایک بات اپنے دامن کے ساتھ یا اپنے زندگی کی ڈور کے ساتھ باندھ لیں کہ جب آپ رب کے حضور اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کچھ مانگتے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جائز ہے, ناجائز کی بات نہیں کر رہا لیکن وہ جائز ہے, تو اس بات کا اطمینان کر لیں کہ وہ دیر سے ہی ملے, اسی ٹائم بھی ملے یا دیر سے ملے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا ضرور کرتا ہے. اور اگر آپ کو عطا نہیں کرے گا تو وہ آخرت میں آپ کی نجات کا باعث بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ ہم ایک عام فہم بات ہے کہ کسی کو کوئی پرابلم ہوئی اور وہ اس پرابلم سے بچ گیا تو اس کی نیکی کام آئی ہوگی. آپ کون ہوتے ہیں نیکی کا فائدہ بتانے والے کہ تمہاری وہ نیکی ہے؟ خدا بہتر جانتا ہے کہ نیکی ہے یا نہیں ہے. تو بس یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ اپنے نبی کے صدقے بچا لیا اور تم پر یہ خاص رحم کیا. تو بس یہی چیزیں ہیں. دل آزاری سے پرہیز کیجیے. مجھے حکیم صاحب کو, ہماری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.